الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ آج آپ کسی غم، پریشانی، بیماری، مالی تنگی، اولاد کی فکر یا کسی عزیز کی جدائی میں مبتلا ہے تو حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کو یاد کیجیے۔ وہ خاتون جس سے شوہر جدا ہوا، بچہ جدا ہوا، پھر شوہر دنیا سے چلا گیا، لیکن انہوں نے اللہ تعالیٰ کا دامن نہیں چھوڑا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں دنیا کی سب سے عزت عطا فرمائی۔ ناظرین کرام، دنیا کی زندگی آزمائشوں کا گھر ہے۔ یہاں ہر انسان کو کسی نہ کسی شکل میں غم، تکلیف، جدائی، مصیبت کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بار بار صبر کرنے والوں کی فضیلت بیان فرمائی ہے، کیونکہ صبر ہی وہ صفت ہے جو انسان کو آزمائش سے کامیابی تک پہنچاتی ہے۔ آج ہم ایک ایسی عظیم خاتون کا واقعہ بیان کریں گے جن کی زندگی صبر، استقامت، قربانی اور اللہ تعالیٰ پر کامل بھروسے کی روشن مثال ہے۔ یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ام المؤمنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا اصل نام ہند بنت ابی امیہ تھا۔ وہ قریش کے ایک معزز خاندان سے تعلق رکھتی تھی۔ ان کے شوہر حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام قبول کرنے والوں میں سب سے پہلے لوگوں میں شامل تھے۔ جب مکہ میں مسلمانوں پر ظلم اور ستم بڑھ گیا تو انہوں نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر ہر قسم کی تکلیف برداشت کی۔ انہوں نے پہلے حبشہ کی ہجرت کی، پھر جب مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کا حکم آیا تو حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی اہلیہ اور اپنے ننھے بیٹے کو ساتھ لے کر مدینہ روانہ ہونے کا فیصلہ کیا، لیکن انہیں معلوم نہیں تھا کہ ان کی زندگی کا سب سے بڑا امتحان ان کا انتظار کر رہا ہے۔ جب حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے اہلیہ اور بیٹے کے ساتھ مکہ سے نکلنے لگے تو حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان بنو مغیرہ نے انہیں روک لیا۔ انہوں نے کہا، ہم اپنی بیٹی کو تمہارے ساتھ جانے کی اجازت نہیں دیں گے۔ یہ منظر ابھی ختم نہیں ہوا تھا۔ حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبیلہ بنو اسد نے ان کے بیٹے کو بھی اپنی پاس رکھ لیا۔ ایک لمحہ میں حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے شوہر سے جدا ہو گئی اور اگلے ہی لمحے اپنی اکلوتی بچے سے بھی محروم کر دی گئی۔ سوچے ایک ماں سے اس کا بچہ چھین لیا جائے اور ایک بیوی کو اس کی شوہر سے جدا کر دیا جائے تو اس کے دل پر کیا گزرتی ہوگی۔ لیکن حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے فیصلے پر صبر کیا۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرماتی ہے کہ میں روزانہ مکہ کی باہر ایک وادی میں جا کر بیٹھتی تھی، صبح سے شام تک اپنے شوہر اور اپنے بچے کی جدائی میں روتی رہتی تھی۔ یہ سلسلہ ایک دو دن نہیں، ایک ہفتہ نہیں، بلکہ تقریباً ایک سال تک جاری رہا۔ آج ہم معمولی پریشانیوں پر مایوس ہو جاتے ہیں، لیکن حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک سال تک مسلسل جدائی، غم اور تنہائی کو برداشت کیا، پھر بھی اللہ تعالیٰ سے نا امید نہیں ہوئی۔ بالآخر ان کی خاندان والوں کے دل میں رحم پیدا ہوا اور انہوں نے انہیں مدینہ جانے کی اجازت دے دی۔ ان کا بچہ بھی انہیں واپس کر دیا گیا۔ اب حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی ننھے بچے کو لے کر تنہا مدینہ کی طرف روانہ ہوئے۔ راستے میں حضرت عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے ان سے ملے۔ انہوں نے پوچھا، آپ کہاں جا رہی ہوں؟ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں اپنی شوہر کے پاس مدینہ جا رہی ہوں۔ حضرت عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، آپ اکیلے کیسے جا سکتی ہے؟ پھر وہ خود ان کی محافظ اور رہنما بن گئی۔ پوری سفر میں انہوں نے انتہائی شرافت اور امانت داری کا مظاہرہ کیا۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے، میں نے عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زیادہ شریف اور با اخلاق انسان نہیں دیکھا۔ آخر کار وہ بخیریت مدینہ منورہ پہنچ گئی
اور اپنی شوہر سے مل گئیں، لیکن آزمائشوں کا سلسلہ ابھی ختم نہیں ہوا تھا۔ چند سال بعد غزوہ احد میں حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زخمی ہوئے۔ یہ زخم بعد میں ان کی وفات کا سبب بنی۔ وفات سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عظیم دعا کی تعلیم دی تھی، انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا۔ ہم نے اللہ کی ہے اور اس کی طرف لوٹنے والے ہیں، اے اللہ مجھے میری مصیبت پر اجر عطا فرما اور اس کی بدلے مجھے اس سے بہتر عطا فرما۔ حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوچا ابو سلمہ سے بہتر کون ہو سکتا ہے، لیکن چونکہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سکھائی ہوئی دعا تھی اس لیے انہوں نے مکمل یقین کے ساتھ یہ دعا پڑھ لی۔ ناظرین کرام، اللہ تعالیٰ نے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا صبر کو ضائع نہیں ہونے دیا۔ کچھ عرصہ بعد اللہ تعالیٰ نے انہیں ایسا اعزاز عطا فرمایا جس کا وہ تصور بھی نہیں کر سکتی تھی۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نکاح کا پیغام بھیجا اور وہ امہات المؤمنین میں شامل ہو گئی۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کی صبر، استقامت اور ایمان کا عظیم انعام تھا۔ اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے، مصیبت کتنی ہی بڑی کیوں نہ ہو، اللہ تعالیٰ پر بھروسہ نہیں چھوڑنا چاہیے۔ ہر آزمائش کے بعد آسانی ضرور آتی ہے۔ صبر کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت دونوں میں بہترین بدلہ عطا فرماتا ہے۔ مصیبت کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سکھائی ہوئی دعا ضرور پڑھنی چاہیے، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا، اے اللہ مجھے میری مصیبت پر اجر عطا فرما اور اس کی بدلے مجھے اس سے بہتر عطا فرما۔ اللہ ہمیں مصیبت کے وقت اپنی طرف رجوع کرنے والا اور نعمت کے وقت تیرا شکر ادا کرنے والا بندہ بنا دے۔